بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم اهدني وسددني اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تہجد کے بارے میں ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، تہجد کے سجدے میں کیا دعائیں کریں، کیا مانگیں کہ وہ دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ قبول کرے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہجد میں کی گئی دعا ہمیشہ قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، کہ تہجد تو عشق کی نماز ہے، تہجد ایک لاڈلی نماز ہے۔ اس سے پہلے ہم آگے چلیں، میں آپ تمام سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گی، اگر اس ویڈیو سے آپ کو کہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ میرے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ بھی ہو، دوسروں کے لیے خیر بانٹنے والے بنیں، دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیں۔ جو اچھائی یا خیر میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اب شروع کرتے ہیں کہ تہجد عشق کی نماز کیسے ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے انہیں کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار بھی تو سن سکتا ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے نا، ویسے ہی اس نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد والوں کو بہت خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تو نہیں آئے گا نا۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی قربت دے۔ دیکھیں، تہجد رات کے کسی پہر میں نماز ضرور پڑھیں، خواہ 2 رکعت ہی صحیح، کہ شب کے اوقات میں پڑھی گئی نماز گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، اور یہ صالحین کے اعمال میں سے سب سے زیادہ شرف حاصل کرنے والی، عزت حاصل کرنے والا عمل ہے۔ قربان جائیں اپنے رب کے کہ وقت تہجد جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب وہ اپنے بندوں کی آنکھوں سے نیند اٹھا لیتا ہے، اپنے پیاروں کی آنکھوں سے نیند اٹھا لیتا ہے، جو اس سے خاص اس وقت ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس کی تڑپ رکھتے ہیں۔ بے شک یہ وقت بھی خاص ہے، تہجد کا وقت ملاقات کے شوق کے لیے خاص ہے، اس کی تمنا کو پانے والے کے لیے خاص ہے، اور اس تمنا کو پانے والے بھی خاص ہیں جنہیں پھر وہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جب اللہ کے سامنے اپنے آنسو بچھاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنا درد بتاتے ہیں، تو ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکینت سے بھر دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، دوستوں میں سب سے بیسٹ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو اچھی نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیسٹ دوستوں میں ملائکہ میں سے جبرائیل علیہ السلام تھے۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام باللیل، کہ مومن کا شرف، عزت، وقار، آنر کس چیز میں ہے؟ قیام باللیل میں۔ وَعِزَّهُ اسْتَعْنَاهُ عَلَى النَّاسِ، اس کی عزت کس میں ہے؟ کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قریبی لوگوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو جو ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کو کھڑے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت پکارتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ اور جو شخص ہم میں سے جنت میں جانا چاہتا ہے، سلامتی کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کو عام کرنا چاہیے، اپنے رحم کے رشتوں کو پورا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رات کی نماز کو پڑھو۔ جب سب سو رہے ہو تب تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو 10 آیات بھی پڑھ لے قیام اللیل میں، یعنی کہ 10 آیات کتنی ہوتی ہیں؟ سورہ ناس اور سورہ فلق کا پڑھ لیں تو تقریباً 11 آیات وہ بن جاتی ہیں، وہ غافل لوگوں میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ جو 100 آیات پڑھتا ہے وہ عابدین میں سے لکھ دیا جاتا ہے، اور جو 1000 یعنی کہ 1000 آیات پڑھتا ہے وہ مقنطرین میں شامل کر لیا جاتا ہے، ان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قنطار کیا ہوتا ہے؟ عربی میں مختلف اس کی روایات ملتی ہیں کہ 4000 دینار گولڈ کو قنطار بولتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کاؤنٹلیس اماؤنٹ جو ہے اس کو قنطار بولا جاتا ہے۔ ایک بیل جو ہے نا اس کی کھال اس کو لیں اور اس میں جتنا سونا بھر سکتے ہیں اس میں وہ سونا بھریں تو اس کو قنطار کہا جاتا ہے۔ جتنا سونا اس کے اندر آتا ہے نا اس کو قنطار کہا جاتا ہے۔ تبرانی میں آتا ہے کہ ایک قنطار دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ الملک سے لے کے نا الناس تک 1000 آیات بن جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو کسی کو زبانی آتی ہیں وہ تو اس کا ضرور اہتمام کریں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ رات کو جب آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے اٹھیں، آپ قرآن کو، بہت سے اسکالرز مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو کھول کر، کیونکہ نفلی عبادت ہے نا، تو آپ قرآن کو کھول کر بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو رات کو اٹھ کر قرآن پڑھنے اور رب سے ملاقات کی لذت پانا چاہتا ہے وہ تہجد ضرور پڑھے۔ کہتے ہیں نا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا نہیں وہ اس کو مس ہی نہیں کر سکتا، اور جس نے رات کو اٹھ کر رونے کی لذت کو نہیں دیکھا، قرآن پڑھنے کی لذت کو نہیں دیکھا، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی لذت کو نہیں دیکھا، اس سے مل کر جو سکون ملتا ہے اس کو نہیں دیکھا، تو وہ اس کو مس کرنے کی، کہتے ہیں نا کہ اس کو وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا، وہ اس کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کس طرح سے اس کو مس کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ تہجد میں کی گئی دعا ایسی ہے جیسے تیر کبھی بھی اپنے نشانے سے نہ چکے۔ امام شافعی رضی اللہ کہتے ہیں تہجد کے وقت دعا مانگنا ایسے ہی ہے کہ ایسا تیر جو اپنا نشانہ کبھی مس نہیں کرتا۔ تو اب تہجد میں آپ اٹھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر آپ اور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ہر کام کر لیا مصیبت سے نکلنے کے لیے، مگر تہجد کی نماز مسلسل نہیں پڑھی، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں جو انسان اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے اور رات کو اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ کن کی طرف؟ فرمایا جس کی خوبصورت بیوی ہو اور آرام دہ بستر ہو اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں اپنی خواہش کو پیچھے رکھتے ہوئے اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سو سکتا تھا لیکن میری محبت میں اٹھا ہے، میرے پیار میں اٹھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس پر مسکراتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم تجل منہم، اللہم تجل منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے۔
امیجن آف کتنی خوبصورت فیلنگ آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسمائلنگ ایٹ us when we wake up in the morning. تہجد، رات میں اٹھیں، اپنی نیند کو قربان کریں، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھیں. امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب جس بندے کو دیکھ کر مسکرائے دنیا کی زندگی میں اس کا حساب نہیں ہوگا. قیامت کے دن جب وہ جنت میں VIP طریقے سے داخل کیا جائے گا. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ہمیں بھی VIP طریقے سے لے کے جائیں؟ دیکھیں دنیا میں بہت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نا VIP ٹریٹمنٹ دی جائے، کہ آپ بہت بڑے ہجوم میں ہیں، کوئی آتا ہے اسپیشل بندہ اور آپ کو ہجوم میں سے نکال کے اسپیشل راستے سے آپ کو نکال کے لے جاتا ہے. آپ امیجن کریں پاکستان جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، اتنی وہاں پہ خلقت ہوتی ہے، اتنی مخلوق ہوتی ہے، وہاں سے ایک اسپیشل بندہ آتا ہے آپ کو نکال کے پیچھے کے راستے سے آپ کو گھر کی طرف لے جاتا ہے نا. تو آپ کو کتنا وہ اسپیشل لگتا ہے کہ آپ کا کتنا ٹائم بچ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہاں پہ جو تہجد پڑھنے والے ہیں ان کو VIP طریقے سے جنت میں شامل کریں گے. جب جنت میں آپ کو VIP طریقے سے لے جایا جائے گا تو کیسی فیلنگ ہوگی نا. آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا کہ دنیا میں یہ کیا کیا، کیوں کیا. دیکھیں قیامت کے دن جو کہ بہت مشکل کا وقت ہوگا، سورج کی گرمی، لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، وہ پسینے سے شرابور ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ ساری سختیاں، ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں وہ VIP طریقے سے جو جائے گا وہ ان سب سے بچ جائے گا. وہ امن میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے. اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت ان پہ ہوگی، اللہ کی محبت. اللہ جب ہم اٹھتے ہیں تو امیجن کریں اللہ جب اسمائل کر رہا ہوگا تو کتنی خوبصورت وہ فیلنگ آتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس رات کے وقت میں ہوتا ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز میں، قیام اللیل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرے تو وہ ضرور کرے، اٹھ کر ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اللہ سے اپنی مناجات کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اچھا انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ سب کو معلوم ہے نا آپ کو کہ سجدے میں. شاباش جی، سجدے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اللہ کی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہیں اور اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. یاد رکھیں تہجد کسی کو فیل نہیں ہونے دیتی، مایوس نہیں ہونے دیتی، غافل نہیں ہونے دیتی، انسانوں کے گناہوں سے دور رکھتی ہے. تہجد گناہوں کو دھونے کا باعث ہے. اگر آپ کو خوف ہے اپنے پریزنٹ کا، مستقبل کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے، آپ مشکل میں ہیں، وہ نہیں چھوٹ رہی، تو تہجد کو پڑھنا شروع کریں، وہ بری عادت چھوٹ جائے گی. ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر زندہ رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن ایک دن آپ کو رب سے ملنا ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہونا ہی ہے. ایک دن جدائی کا وقت آ جائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملیں گے. جو کام آپ نے کرنا ہے کریں، اس کا بدلہ ملے گا آپ کو. اور پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان، ایک مومن کی عزت، شہرت، ڈگنیٹی وہ قیام میں باللیل میں ہے. میں اور آپ سب ہم چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں شرف دیں، ہماری رسپیکٹ کریں، ہماری شہرت ہو، لوگ ہمیں عزت اور تکریم سے ہمارے ساتھ بات کریں، رسپیکٹ کریں، بچے ہماری بات سنیں، ہماری مشکلیں دور ہوں، دوسروں میں مجھے بڑا مان ملے. تو کیا ہے اس کا ایک ہی حل ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ
راتوں کی جو مشقت ہے نا وہ کریں، اٹھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو دنیا والوں سے بے نیاز کر دے گا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی دعا ہے جو سنی جاتی ہے، یعنی کہ جو قبول کی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ سنی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے، اور نماز کے آخر میں کی گئی دعا جو ہے وہ سنی جاتی ہے، وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ ہم سوتے رہ جاتے ہیں نا، اپنے من کی سنتے ہیں، اور ادھر وہ رب پکار رہا ہوتا ہے، کون ہے جس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو دوں، اس کی مغفرت کر دوں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت۔ کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ اس کے لیے کرنا اب ہمیں کیا ہے کہ پلان بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے اپنا۔ یہ دیکھیں، آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ، ایف یو فیل ٹو پلان، یو پلان ٹو فیل۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ اس کے لیے پلاننگ کیا ہو سکتی ہے؟ جلدی سوئیں، فجر سے بے شک شروع میں اپنا چھوٹا سا ہدف رکھیں، 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، کم از کم شروع میں 2 رکعت پڑھنا شروع کریں۔ پھر دیکھیں آپ کو لگے گا کہ یہ نہ، مجھے تو دعا کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا، وقت نہیں مل رہا، مجھے قرآن پڑھنے کا وقت بھی نہیں مل رہا، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو آہستہ تھوڑا کرتے آپ ارلی اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، پھر گھنٹہ، پھر 2، پھر 3، آپ یقین کریں 3 گھنٹے بھی پھر کم پڑنے لگ جائیں گے آپ کو۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ 2-3 گھنٹے جو ہے نا، آپ کو لگے گا کہ یہ بھی کم ہے۔ پھر آپ کے اندر وہ محبت، وہ چاشنی، وہ مٹھاس آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سکینت آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو مطلوب ہوتا ہے نا انسان کو، جو حاصل ہوتا ہے راتوں کی مشقت سے، وہ تبھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا کہ راتوں کو اٹھو اور اٹھ کے اپنے جسم پہ مشقت ڈالو، اپنی نیند کو قربان کرو، اور پھر میرے آگے عبادت کرو، میرے آگے گر گڑاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ورس کیسز ہم اگر سوچیں کہ کوئی نہیں اٹھ پاتا یا اس کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے بیماری کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے، تو وہ رات کو ہی وتر پڑھے اور عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے۔ بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ اگر اس نیت سے 2 نفل پڑھ لے تو اس کی وہ تہجد کنسیڈر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو تلقین کی تھی نا کہ تم وتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تو سو جایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین کی ہے، تو اس بات پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کی تہجد تو ہو جائے گی، آپ کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ اعلیٰ مقام جو آپ کو مشقت میں اٹھ کے رات کو اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور پھر اللہ کی قربت تک جب حاصل ہوگی، وہ مٹھاس، وہ چاشنی، وہ لذت آنا جب شروع ہو جائے گی، جب آپ لوگوں سے چھوڑ کر اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کریں گے، تو وہ لذت وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے والوں میں شامل کرے۔ سب سے پہلے تو فرائض کو پورا کرنے والوں میں بنائیں، فرائض کو اولین وقت میں ہم پڑھنے والے بن جائیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو اللہ کی لاڈلی نماز ہے، اللہ کی محبت اور قربت کا ذریعہ ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی وریز، بچوں کا آپ کا احترام کرنا، میاں کا آپ کا احترام کرنا کیسے بدل جاتی ہیں۔ ساری چیزیں بدل جائیں گی، آپ کے اپنے سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔